اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 13واں پروگرام ہے اللہ کی صفات اور مردے کے عنوان سے۔ آج بروز ہفتہ 18 ذی-القعدہ 1443 ہجری اور 18 جون 2022 عیسوی ہے۔ آج کے اس 13ویں پروگرام میں اس بات سے آگے بڑھتے ہیں کہ کیا مردے مدد کر سکتے ہیں، کیا مردے مدد کرنے کے قابل ہیں، اور اگر مردے مدد کرنے کے قابل ہیں تو وہ کون سے مردے ہیں؟ کیا وہ مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان ہیں؟ کیا ان کی شان ہے؟ کون سے مردے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں؟ تو باری باری ان باتوں کو انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ ابھی آپ مردے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ انسان کی جو اس زمین دنیا پر قبریں بنی، تو یہ سارا سلسلہ تب سے شروع ہوا جب اس زمین دنیا پر سیدنا آدم علیہ السلام نازل ہوئے، یعنی جنت سے انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ہی یہ ساری باتیں ہیں، ہم سب کی یہ پیدائش، زندگی، موت، قبر، مزار، قبہ، یہ سارے عنوانات اس کے بعد ہیں۔ تو اب جب ہم آدم کی نسبت سے آدمی ہیں اور بشر کہلاتے ہیں، انسان کہلاتے ہیں، تو اپنی اس قبر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان کی ذات کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ ابو البشر کی جو حقیقتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، کیا ان کا بھی اس عنوان سے کوئی تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ معروف ہے، قرآن پاک کی معروف آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہ کافی ساری آیات ہیں، ان سب کو اس یعنی مختصر پروگرام میں پڑھنا، تلاوت کرنا، ترجمہ تشریح ممکن نہیں ہے، لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ اب اس کی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سجدہ جنہوں نے کیا وہ فرشتے تھے، اور وہ فرشتے جو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اب دیکھیں کہ وہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، جو نور سے بنے ہوئے ہیں، کیسی عجب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے بنے ہوئے نوری فرشتوں کو، نوری مخلوق کو یہ حکم دیا کہ خاکی مخلوق کو سجدہ کرے، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اب یہاں سے ایک حقیقت تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا خاک ہونا، مٹی ہونا، صلصال ہونا، طین ہونا، حمائم مسنون ہونا، کیچڑ جیسی بدبودار مٹی ہونا اور مٹی سے بنا ہوا ہونا، یہ سب باتیں ایک طرف، اور حقیقت یہ ہے کہ نوری فرشتوں نے، نور سے بنے ہوئوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو آدم علیہ السلام کا خاک ہونا بھی فرشتوں کی نورانیت سے بہتر ہے، ایک چیز۔ دوسری بات کہ وہاں پہ ابلیس بھی تھا جو جن ہے، جو نار سے بنا ہوا تھا، جو آگ سے بنا ہوا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مثلث پہ اگر آپ غور کریں، یعنی مثلث سے اس حقیر کی مراد ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کو ایک یعنی مثلث کے اوپر والے حصے میں تصور کر لیں، پھر مثلث کے ایک حصے میں فرشتوں کو تصور کر لیں، پھر مثلث کے تیسرے کونے پہ آپ نار یعنی آگ سے بنے ہوئے جن یعنی ابلیس کو آپ تصور کر لیں۔ تو کیا عجب بات ہے کہ وہ نار
وہ آگ جو جنوں کا خاصہ ہے، جن آگ سے بنے ہیں، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، یہ احادیث میں ذکر ہے، نوری مخلوق ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ناری مخلوق اور نوری مخلوق دونوں نے سجدہ کیا خاکی مخلوق کو، وہ خاک جو اس زمین دنیا کی خاک میں، قبر کی خاک میں مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خاک ہونا اور خاک میں مل جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مسلمان کے دل میں وسوسہ یا کھٹکا پیدا کرے۔ مسلمان تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے رہنمائی حاصل کرے۔ اور ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں، نوری مخلوق نے جب خاکی مخلوق کو سجدہ کیا، یہ وہ خاکی مخلوق ہے جو اس زمین دنیا پر خاک میں مل جاتی ہے بعد از وفات، بعد از موت، اور جیتی جاگتی دنیا میں بھی اس انسان کو مٹی کا پتلا ہی کہا جاتا ہے، خاکی پتلا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ بشر اور مٹی کا تعلق صدا سے لوگ شمار کرتے ہی چلے آئے ہیں۔ لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ ایک زندہ بندہ، وہ تو چلو ایک زندہ بندے کی مدد کر سکتا ہے جی، ایک گر گیا دوسرے نے اٹھا لیا، ایک غریب تھا دوسرے نے اس کو صدقہ دے دیا، ایک غریب تھا کسی نے اس کو زکوٰۃ دے دی۔ تو مدد کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک عمرے پہ جانے لگا تھا، ایک حج پہ جانے لگا تھا، دوسرے نے اس کو کہا کہ یار میرے لیے دعا کرنا وہاں جا کے، تو اس کا دعا کرنا بھی اس کے لیے مدد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زندہ بندہ تو زندہ کے لیے مدد کرنے کے قابل ہے، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے، تو کیا مردہ بھی مدد کر سکتا ہے؟ اب ہم اس بات کو پھر دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے۔ وہ فرشتے جو، دلچسپ حقیقت یہ بھی یاد رکھیں، وہ فرشتے، اس مثلث کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آدم علیہ السلام کو آپ نے سب سے اوپر والے اس کے یعنی کونے میں شمار کرنا ہے، پھر فرشتے ایک کونے میں نوری مخلوق، پھر جن آگ سے بنے ہوئے دوسرے کونے پہ، تیسرے کونے پہ۔ تو اس طرح یہ جو مثلث ہے، اس مثلث میں آپ دیکھیں کہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں، یعنی اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسا اختیار عطا فرما دیا ہے کہ وہ انسانوں کی بھی روح قبض کر لیتے ہیں، اور ان کی روح قبض کرنے سے انسان پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہی فرشتے اسرائیل علیہ السلام وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ وہ جنوں کی بھی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو اب کیا عجب بات ہے کہ وہ فرشتہ جو نور ہے اس کو سجدہ نہیں کروایا گیا، وہ فرشتہ جو انسان کی جان روح کھینچ سکتا ہے، اس پر موت وارد ہو جاتی ہے، وہی فرشتہ جو جنوں کی روح بھی قبض کرنے پہ قادر ہے، جنوں پہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ تو کیا عجب بات ہے کہ اس مثلث میں آپ پھر غور کریں، آدم، فرشتہ، جن، تو وہ فرشتہ جو انسان کی بھی جان نکالنے پہ قادر ہے، وہ فرشتہ جو جن کی جان نکالنے پہ قادر ہے، اس کو سجدہ نہیں کروایا گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کے سجدے کی حقیقتوں کو ابھی ہمیں اور زیادہ دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے، تاکہ ہماری آج کی نسل کو اور آنے والی نسل کو اللہ کے فضل سے موت کے، زندگی کے اور مختلف مخلوقات کے جو حقائق ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ آمین۔ تو اب بات آپ یہ دیکھیں کہ فرشتہ نور، لیکن اس کو سجدہ نہیں کروایا گیا، فرشتہ انسان کی جان نکالنے پہ قادر، فرشتہ جن کی جان نکالنے پہ قادر، لیکن مثلث پھر کیسی ہے کہ سجدہ، یعنی ابلیس نے تو انکار کر دیا، لیکن حکم تو تھا نا کہ سجدہ کرو، اور وہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا، جنتی تھا، لیکن جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پھر وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا، جنت سے بھی نکال دیا گیا، اور کبھی اس کے لیے توبہ کی یعنی نہ تو مہلت نصیب ہوئی اور نہ ہوگی۔ تو یہ مزید بات کریں گے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انسان بنا خاک سے، اور سجدہ اس کو کس نے کیا؟ نوری مخلوق یعنی فرشتے نے،
اور اس فرشتے نے جو انسان کی جان نکالنے پہ قادر ہے، جو انسان پر موت طاری کر دینے پر قادر ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موت کے حقائق محض مٹی اور تراب کی بحث میں اور خاک کی بحث میں چھپائے نہیں جا سکتے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی بات کو مزید زیر بحث لائیں گے اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔